الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے جو کن فیکون کا مالک ہے. درود و سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس کو اللہ رب العالمین نے تمام جہاں والوں کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی بزم میں میری تقریر کا عنوان ہے آخرت کے لیے عمل کرنے کی اہمیت. دنیا سے بے رغبتی کرتے ہوئے انسان کو آخرت کے لیے عمل کرنا چاہیے. انسان کو آخرت کے لیے کوششیں کرنی چاہیے. انسان کو آخرت کے بارے میں فکر کرنی چاہیے کیونکہ دنیا فانی ہے اور اس کی تمام آسائشیں اور لذتیں ختم ہونے والی ہیں، جبکہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے 2 آیتیں تلاوت فرمائی، وہ سورہ اعلیٰ کے آیت نمبر 16 اور 17 تھی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ القصص میں بھی ارشاد فرمایا: وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ رب العالمین کے ہاں ہے وہ بہتر اور دائمی ہے. کیا تم سوچتے نہیں؟ اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ الشورى میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. ترجمہ کچھ یوں ہے: اور تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ بس دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو کچھ اللہ رب العالمین کے ہاں ہے وہ بہتر اور دائمی ہے. لیکن جو لوگ اللہ رب العالمین کے پاس ہے وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ کیا ہم نے سوچا؟ جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر غور و فکر کریں تو اللہ رب العالمین سورہ شورى سورہ نمبر 42 میں ارشاد فرماتا ہے: لِلَّذِينَ آمنوا وعلى ربهم يتوکلون. ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب ہی پر توکل کرتے رہے. اللہ رب العالمین ان کی مزید اوصاف، ان کی مزید قابلیت، ان کی مزید اور صفت بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے: والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم يغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون. اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے کام باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ان آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ ہمیں اس دنیا میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ محض دنیاوی ساز و سامان ہے اور ہم اسے چھوڑ چھاڑ کر آخرت کی طرف جانے والے ہیں. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اس دنیا میں ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے، اسی پر بھروسہ کرے اور خصوصی طور پر بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرے، اور 5 وقت نمازوں کو پابندی سے پڑھتے رہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے
خرچ کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے، جیسا کہ عورتیں، بیٹے، سونا اور چاندی کے جمع کردہ خزانے، عمدہ قسم کے گھوڑے، مویشی اور کھیتی۔ پھر ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ یہ سب کچھ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور بہتر ٹھکانہ اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں سے بہتر چیز کی نشاندہی اللہ رب العالمین نے کی اور اس کی ترغیب لوگوں کو دلائی اور فرمایا قل اعنبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں ایسی چیزوں کی خبر نہ دوں جو دنیاوی سامان سے بہتر ہے؟ جو تقوی اختیار کرے ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں انہیں پاکیزہ بیویاں میسر ہوں گی اور اللہ کی رضامندی بھی۔ ان آیت مبارکہ سے ثابت ہوا کہ قیامت کے دن جنت کی نعمتوں اور اللہ رب العالمین کی رضامندی سے بس وہی لوگ ہمکنار ہوں گے جو نفسانی خواہشات میں مگن ہونے کے بجائے اللہ تعالی سے ڈرتے رہتے ہیں اور دنیاوی زیب و زینت کے فتنے میں پڑنے کے بجائے آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان دنیا میں اپنی نفسانی خواہشات میں مگن رہے اور اللہ رب العالمین کے دین سے مکمل طور پر غفلت برتے تو ایک وقت آئے گا جب وہ چاہے گا کہ کاش اسے دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے اور وہ نیک عمل کر کے آئے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر میں اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کا حکم مان لو قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہیں کہیں سے کوئی مدد بھی نہ مل سکے اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے بہترین یعنی وہی نازل ہوئی اس کی اتباع کرو قبل اس کے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی کہنے والا کہے افسوس میری کوتاہی پر جو میں نے اللہ تعالی کے حق میں کی اور میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، یا یوں کہے اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقین میں سے ہوتا، یا جب عذاب دیکھے تو کہنے لگے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں نیک کام کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ معزز سامعین، غور کرے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے کیا کچھ نہیں تیار کر رکھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنت میں سب سے نچلے مرتبے والے جنتی کو جو جنت ملے گی وہ اس دنیا کے کسی بھی بادشاہ کی مملکت سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ جنت میں سب سے نچلے درجے والا جنتی کیسا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وہ آدمی ہوگا جو جنت والوں کے جنت میں چلے جانے کے بعد آئے گا، اسے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ کہے گا اے میرے رب میں کیسے جاؤں جبکہ تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھر سنبھال لیے ہیں اور سب نے اپنا اپنا انعام وصول کر لیا ہے۔ اسے کہا جائے گا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ دنیا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کی پوری مملکت جیسی مملکت تجھے دی جائے؟ وہ کہے گا اے رب میں راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا
ہوگا، میں نے تجھے اس مملکت جیسی ایک مملکت، اس جیسی ایک اور اس جیسی ایک اور اس جیسی ایک اور اس جیسی ایک اور مملکت عطا کر دی۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین کہے گا ھذا لک وعشرۃ امثالها ولک ما اشتہت نفسک ولذت عبدک، یہ بھی تیرے لیے ہے اور میں تجھے اس جیسی 10 مملکتیں عطا کرتا ہوں، اور تیرے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی تو تمنا کرے گا اور جس سے تیری آنکھوں کو لذت محسوس ہوگی۔ وہ کہے گا اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب یہ تو ہوا نچلے درجے والا جنتی، تو جنت میں سب سے اونچے درجے والا جنتی کیسے ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولئک الذین اردت غربت کرمت بیدی، یعنی فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے چن لیا ہے اور میں نے ان کی عزت اپنے ہاتھ سے گاڑ دی ہے اور اس پر مہر لگا دی ہے، یعنی اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور ان کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ اس کے بارے میں کسی کان نے کچھ سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا تصور گزرا، اور اس کا مصداق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَلَا تَعْلَمْ نَفْسِي مَا أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ عَيْنٍ، کسی جان کو نہیں معلوم کہ ان کے لیے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی کون سی نعمتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ اور جو شخص جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا اسے کیسی جنت ملے گی؟ آئیے اس حدیث سے معلوم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری شخص وہ ہوگا جو اس حالت میں آئے گا کہ کبھی چلے گا اور کبھی گر پڑے گا، کبھی آگ اسے تھپڑے مار رہی ہوگی، اور جب وہ اسے آگ کو یعنی عبور کر لے گا، پار کر لے گا، تو پیچھے مڑ کر دیکھے گا اور کہے گا بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات عطا فرمائی، یقیناً اللہ نے مجھے وہ چیز عطا کر دی ہے جو اس نے پہلوں اور پچھلوں میں سے کسی کو عطا نہیں کی۔ پھر ایک درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے قریب بہتے ہوئے پانی سے پیاس بجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم اگر میں یہ تیرا سوال پورا کر دوں تو شاید تو پھر کوئی دوسرا سوال بھی کرے گا۔ وہ کہے گا نہیں میرے رب، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اسے معذور سمجھے گا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو اس کے سائے میں چلا جائے گا اور اس کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر ایک اور درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے قریب بہتا ہوا پانی پی سکوں، اس کے بعد تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ پھر کہے گا اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو شاید پھر کوئی اور سوال کرنے لگے۔ وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے معذور سمجھے گا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ اس کے سائے میں چلا جائے گا اور اس کے پانی سے ٹھنڈا پانی پیے گا۔ پھر ایک اور درخت کے دروازے کے قریب اس کے سامنے بلند کیا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں
سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کے قریب بہتا ہوا پانی پی سکوں، اس کے بعد تجھ سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے ابن آدم کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں ہے میرے رب، بس یہی سوال پورا کر دے، اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے معذور سمجھے گا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا، چنانچہ وہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا اور وہ اس کے قریب پہنچ کر اہل جنت کی آوازیں سنے گا۔ وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اس جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم کون سی چیز تجھے راضی کرے گی اور تیرے اور میرے درمیان سوالات کا سلسلہ کب کٹ ہوگا، کب ختم ہو گیا؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہو جائے گا کہ میں تجھے دنیا اور اس جیسی ایک اور دنیا دے دوں؟ وہ کہے گا اے میرے رب کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں جبکہ آپ تو رب العالمین ہیں۔ یہاں تک حدیث بیان کر کے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے، پھر کہنے لگے کیا تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حدیث یہاں تک بیان کر کے ہنس پڑے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی کی یہ بات سن کر ہنس پڑیں گے کہ کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میں تجھ سے ہرگز مذاق نہیں کر رہا بلکہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں اور میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ ہمیں ہمارے والدین اور ہمارے تمام لواحقین ہمارے بہن بھائیوں سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ یا الہ العالمین ہم تمام کو اس دنیا سے بے رغبتی کرنے والے بنا دے۔ اے الہ العالمین یا ارحم الراحمین اے میرے مولا آخرت کے لیے ہمیں عمل کرنے والے بنائیے۔ یا الہ العالمین اے ساری کائنات کے بادشاہ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔